जहांगीरी के खिलाफ कोई मटेरियल कोई और चीज वो नहीं मिली। वो पंजाबी में कहते हैं ना कि जी आटा गुन्नी हिलनी क्यों है, तो ये आखिरी हल उनके पास था कि आप किसी ना किसी सूरत पे अगर आपने इनको अंडरमाइन करना है, आप उनको स्कैंडलाइज कर दें। अब जिस डिग्री की वो बात कर रहे हैं, जैसे मेरे राबर मेरे रहनुमा अलीम साहब ने फरमाया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस बार के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और उनके अपोनेंट ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई। फिर वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बने तो उनके अपोनेंट कैंडिडेट्स ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई। फिर वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बने, उनकी ये तमाम डिग्रियों की वेरिफिकेशन हुई। फिर वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बने, तब उनकी ये डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने, फिर उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर वो एडवोकेट जनरल बने, तब उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर जब वो जज एलिवेट हुए तब ये डिग्रियां उनकी सारी वेरिफिकेशन हुई। आज उनको ख्याल आ गया 33 साल के बाद जब उन्होंने कर लिए, अब मैंने अपनी तारीख में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पहली दफा सुना है या डिग्री असली होती है या जाली होती है। मैंने तो ये लफ्ज ही नहीं सुना कि ये डिग्री इनवैलिड है। मैंने किसी कानून में नहीं पढ़ा, किसी रूल्स में नहीं पढ़ा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन जजेस साहबान को, जिनको मैं सैल्यूट मारता हूं कि वो आजाद अदलिया की बात कर रहे हैं, वो खड़े हैं, उन्होंने नो कहा है, हर गैर आईनी अमल करने के लिए उन्होंने नो कहा है। और इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले भी एक वुकला तहरीक एक सिर्फ नो कहने पे चली थी। तो मैं मुतनब्बा करना चाहता हूँ उन तमाम खुफिया इदारों को, हम कभी भी आजाद अदलिया के किसी को हाथ मोड़ने मरोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुल्क के अंदर अगर हमें तहरीक चलानी पड़ी, हम तहरीक भी चलाएंगे। अगर वुकला कन्वेंशन करने पड़े तो वो भी करेंगे, और अगर भूख हड़ताली कैंप लगाने पड़े तो हम वो भी करेंगे। हम किसी भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए किसी भी रेमेडी को अवेल करेंगे और इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह इन जजेस साहबान के साथ, इन आजाद अदलिया के साथ हम खड़े रहेंगे। वो एक शेर है ना कि लगता है इस देश में अदालत नहीं होती जिसमें इंसान की हिफाजत नहीं होती। हर शख्स सर पे कफन बांध के निकले, हक के लिए लड़ना तो बगावत नहीं होती। हम आइन और कानून की बात करने वाले लोग हैं। ये काले कोट वाले, ये स्याहपोश सिपाही जिन्होंने पहले भी इस मुल्क के अंदर आइन और कानून की जंग लड़ी, हमने तो अपने पेट काट के इस मुल्क और आ जाओ तो ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठी हुई मेरी पाकिस्तान बार कौंसिल से लेके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक की तमाम इस्लामाबाद की क़यादत, और यहाँ पे आप तमाम दोस्त मीडिया से जो तशरीफ़ लाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। गुन्नी हिलनी क्यों है, तो ये आखिरी हल उनके पास था कि आप किसी ना किसी सूरत पे अगर आपने इनको अंडरमाइन करना है, आप उनको स्कैंडलाइज कर दें। अब जिस डिग्री की वो बात कर रहे हैं, जैसे मेरे राबर मेरे रहनुमा अलीम साहब ने फरमाया कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब इस बार के डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी मुंतखब हुए और उनके अपोनेंट ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई। फिर वो डिस्ट्रिक्ट बार के सदर बने तो उनके अपोनेंट कैंडिडेट्स ने उनकी डिग्रियां वेरीफाई करवाई। फिर वो प्रेसिडेंट हाई कोर्ट बने, उनकी ये तमाम डिग्रियों की वेरिफिकेशन हुई। फिर वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब बने, तब उनकी ये डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर वो डिप्टी अटॉर्नी जनरल बने, फिर उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर वो एडवोकेट जनरल बने, तब उनकी डिग्रियां वेरीफाई हुई। फिर जब वो जज एलिवेट हुए तब ये डिग्रियां उनकी सारी वेरिफिकेशन हुई। आज उनको ख्याल आ गया 33 साल के बाद जब उन्होंने कर लिए, अब मैंने अपनी तारीख में बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ ये पहली दफा सुना है या डिग्री असली होती है या जाली होती है। मैंने तो ये लफ्ज ही नहीं सुना कि ये डिग्री इनवैलिड है। मैंने किसी कानून में नहीं पढ़ा, किसी रूल्स में नहीं पढ़ा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इन जजेस साहबान को, जिनको मैं सैल्यूट मारता हूं कि वो आजाद अदलिया की बात कर रहे हैं, वो खड़े हैं, उन्होंने नो कहा है, हर गैर आईनी अमल करने के लिए उन्होंने नो कहा है। और इस पाकिस्तान की तारीख के अंदर पहले भी एक वुकला तहरीक एक सिर्फ नो कहने पे चली थी। तो मैं मुतनब्बा करना चाहता हूँ उन तमाम खुफिया इदारों को, हम कभी भी आजाद अदलिया के किसी को हाथ मोड़ने मरोड़ने की इजाजत नहीं देंगे। हम उनके साथ खड़े हैं। इस मुल्क के अंदर अगर हमें तहरीक चलानी पड़ी, हम तहरीक भी चलाएंगे। अगर वुकला कन्वेंशन करने पड़े तो वो भी करेंगे, और अगर भूख हड़ताली कैंप लगाने पड़े तो हम वो भी करेंगे। हम किसी भी आइन और कानून के अंदर रहते हुए किसी भी रेमेडी को अवेल करेंगे, और इंशाल्लाह सीसा पिलाई दीवार की तरह इन जजेस साहबान के साथ, इन आजाद अदलिया के साथ हम खड़े रहेंगे। वो एक शेर है ना कि लगता है इस देश में अदालत नहीं होती जिसमें इंसान की हिफाजत नहीं होती।
ہر شخص سر پہ کفن باندھ کے نکلے. حق کے لیے لڑنا تو بغاوت نہیں ہوتی. ہم آئین اور قانون کی بات کرنے والے لوگ ہیں. یہ کالے کوٹ والے, یہ سیاہ پوش سپاہی جنہوں نے پہلے بھی اس ملک کے اندر آئین اور قانون کی جنگ لڑی, ہم نے تو اپنے پیٹ کاٹ کے اس ملک کے لیے آئین اور قانون کی بات کی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کے خلاف سوشل میڈیا پہ, پرنٹ میڈیا پہ, الیکٹرانک میڈیا پہ ٹرولنگ کی, ان کے خلاف پیمرا لا کے تحت کارروائی کریں. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی جائے. اور ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ جو میڈیا اس کو چلاتا رہا ہے, آپ نے ایک فیک نیوز کو آپ نے اس طرح ایکسپریس کیا اور آپ نے اس کو ایکسپینڈ کیا کہ آپ نے تو ابھی ریفرنس فائل ہوا ہے, آپ نے فیصلہ دے دیا اور آپ نے ڈکلیئر کر دیا. آپ کو کون سا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے؟ لا کا بڑا ریناؤنڈ میگزم ہے کہ آڈی الٹم پارٹم, نو ون کین بی کنڈیمڈ انہرڈ. ٹرائل ہوگا, فیصلہ ہوگا, پھر آپ بات کریں. آپ, میں سمجھتا ہوں کہ جو میڈیا ہاؤسز نے بھی اپنی ایک نیگلیجنس دکھائی ہے, اس کے حوالے سے بھی ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے کہ آپ کسی کی, آپ ایک اتنے بڑے اسٹیچر کے جج صاحب کو آپ ٹرولنگ کر رہے ہیں اور ان کی فیک نیوز آپ چلا رہے ہیں. کس کے کہنے پہ چلا رہے ہیں؟ جب تک آپ کے پاس کوئی اتھینٹک خبر نہیں ہوتی تو آپ نہیں چلا سکتے. ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے. دیکھیں, اس ملک کے اندر آئین اور قانون تبھی آگے چلے گا جب آئین اور قانون کے اندر رہ کے ادارے اپنا کام کریں گے. ٹرائیکاٹمی آف پاور کا جیسے علیم صاحب نے ذکر کیا, کانسٹیٹیوشن کے اندر بتا دیا گیا ہے. الجہاد ٹرسٹ 96 سپریم کورٹ پیج نمبر 324 کے اندر یہ بتا دیا گیا ہے کہ جی انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کیا ہے, سپریشن آف پاور کیا ہے, تو آپ کو اس کا پابند رہنا ہے. اور ہم اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ دم میں, درم میں, سکھنے, سینہ تان کے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو وقت اور ضرورت نہیں ہے, لیکن اگر مستقبل میں یہ کام نہ رکا, یہ اسی طرح یکے بعد دیگرے فیک, فکٹیشیس, گراؤنڈ لیس, بیس لیس اگر ریفرنسز فائل کر کے اس عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی گئی تو انشاءاللہ یہ کانسٹیٹیوشن ایوینیو پہ آپ کو ایک کالے کوٹوں کی فوج نظر آئے گی. ہم انشاءاللہ تحریک بھی چلائیں گے اس ملک کے اندر اور ہم ہر وہ اقدام اٹھائیں گے جو اس ملک کے آئین اور قانون اور جمہوریت کے لیے ضروری ہے. ہم وہ تمام اقدامات اٹھائیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. راجہ شکیل بھائی صاحب جی ہمارے ڈسٹرکٹ بار کے پریزیڈنٹ ہیں, اور اس کے بعد ہمارے وائس چیئرمین اسلام آباد بار کونسل بھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے سے پہلے پاکستان بار کونسل کے ممبر, اسلام آباد بار کونسلز کے ممبران اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر صاحب نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جب سے پرسوں سے یہ فیک نیوز ایک سوشل میڈیا پہ چلی تو ہم نے فوری طور پہ اپنی کیبنٹ کو اعتماد میں لیا اور پوری کیبنٹ نے یونینیمسلی یہ جو فیک نیوز تھی یا جو سوشل میڈیا پہ جو کارروائی چل رہی ہے اس کو کنڈیم کیا, اور ہم نے اس کے جو پریس ریلیز ہی وہ بھی جاری کی. آج جو ایک تو میرے بڑے بھائیوں نے جو پاکستان بار کونسل, جو اسلام آباد بار کونسل اور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ڈیسیجن لیے ہیں یا جو ہم نے فیصلے کیے ہیں, میں ان کو انڈورس کرتا ہوں, اور انشاءاللہ تعالی میں اور میری تمام کیبنٹ جو ہے وہ ان فیصلوں کی پابندی کریں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ ہمیں جلسے, جلوسوں اور ہڑتالوں کی ضرورت پڑی تو وہ بھی انشاءاللہ ہم کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سے یہ جو لیٹرز ان ججز نے لکھا اس کے بعد ایک مہم شروع کی گئی ان ساروں کے خلاف, اور یہ طارق محمود جہانگیری صاحب کے خلاف جو اس وقت یہ سوشل میڈیا پہ مہم چلی ہے, یہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی کا حصہ ہے. جس طرح پہلے دوستوں نے بتایا کہ جہاں تک ایک ہائی کورٹ کے جج کی تعیناتی ہوتی ہے تو تمام کی تمام جو اس کے دستاویزات ہوتی ہیں اس کی سکروٹنی ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. آج کئی سالوں بعد آپ کو جب انہوں نے کوئی اہم کیسز ٹیک اپ کیے تو اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہوا. تو میں اپنی جانب سے, اپنی تمام کیبنٹ کی جانب سے یہ جو سوشل میڈیا پہ جو کمپین ہے اس کو کنڈیمڈ کرتے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی جو ہمارے قائدین فیصلہ کریں گے منوہان اس فیصلے کی ہم تائید کرتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے.
5,000 سال کی عبد العزیز صاحب یہ آخری ہماری ریکویسٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اپنی تمام ڈسٹرکٹ بار کی کابینہ اور ہائی کورٹ بار کے اور اپنے تمام ممبران کا سوری جی یہ آپ اعلان کر دیں توہین عدالت کی کارروائی کے لیے بینچ بنا رہے ہیں. ریاست صاحب بسم اللہ. سب سے پہلے تو آپ کو ایک نیوز دیں جی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توہین عدالت کی کارروائی کے لیے فل بینچ بنا دیا ہے تاکہ یہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں اکارڈنگلی دیکھا جائے کہ کیا کیا پروسیڈنگ جو ہیں وہ ججز کے خلاف اور اس طرح کے جو نیوز چلتی ہیں تو کیا ان کے اوپر پروسیڈنگ ہونی چاہیے. یہ تو بینچ تشکیل ہو گیا ہے. میں آپ کو آج کا جو اعلامیہ ہے جو کہ ہماری ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن، ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور بار کونسل اور پاکستان بار کونسل کے جو وائس ممبر ہیں وہ بھی موجود تھے، تو جو اعلامیہ ہم نے آج کے لیے جاری کیا ہے کہ عدلیہ کو انڈرمائن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور اس حوالے سے وکلاء نمائندہ کنونشن، ملک گیر احتجاجی مظاہرے، ہڑتالیں اور جو دیگر اقدامات اٹھانے پڑیں گے اس سے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. سیکنڈلی، ملک میں قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، آزاد اور خود مختار عدلیہ پر یقین رکھتے ہیں اور اس حوالے سے آزاد عدلیہ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. عدالت عالیہ سے یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پر معزز ججز صاحبان کے خلاف چلائی گئی نام نہاد مہم کے حوالے سے تعدیبی کارروائی اور توہین عدالت کی کارروائی فوری طور پر آغاز کیا جائے، جس کا آغاز کر دیا گیا ہے. یہ کہ مستقبل میں ہر غیر آئینی غیر قانونی اقدام کو روکنے کے لیے اب معزز محترم جج صاحبان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور لاسٹلی کسی بھی طاقت کو آزاد عدلیہ کے عدالتی معاملات میں مداخلت کی کسی صورت میں بھی اجازت نہیں دیں گے. اور میری آپ میڈیا سے تمام لوگوں سے میری ایک گزارش ہے کہ ایک درخواست اگر کسی کے خلاف جھوٹی درخواست دی جاتی ہے تو کائنڈلی جب تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو جاتا آپ اس کو میڈیا کے اوپر اس طرح نہ دکھائیں کہ آج کسی بندے نے درخواست دی ہے، کل وہ درخواست خارج ہو جاتی ہے. تو جو ساری کی ساری جو اس کی انسلٹ ہوئی ہے، اتنا اس بندے کا کیریئر ہے، وہ 5 کنسٹیٹیوشنل پوزیشن کے اوپر رہ چکا ہے، 2 بار کی نمائندگی کر چکا ہے، اس کے بعد آج اس کے خلاف وہ ریفرنس جب ڈسمس ہوگا تو یہ ساری کی ساری جو اس کے خلاف جو ملائن کیا گیا ہے، اس کا کریکٹر اسیسینیشن کی ہے، تو اس کا کون جواب دے گا. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ذمہ داری کا ملاحظہ کریں اور کسی قسم کی ایسی نیوز جب تک اس چیز کا فیصلہ نہ ہو جائے